السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے اور کچھ الفاظ، اور ہمارے جملے جس چیز پر مبنی ہوں گے وہ ہے دماوند۔ دماوند ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے جس کا نام ہے دماوند، تو اسی پر مبنی ہمارے جملے ہیں۔ آئیں جملے پڑھتے ہیں اور کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، اس میں من امیر حسین است، میرا نام امیر حسین ہے۔ من اہل اندونیزی هستم، میں اندونیزی کا ہوں۔ و در ایران درس میخوانم، اور ایران میں پڑھتا ہوں۔ سه ماه قبل برای دیدن خانواده و دوستان به کشورم رفتم، 3 مہینے پہلے اپنی فیملی اور اپنی دوستوں کو دیکھنے کے لیے اپنے ملک گیا تھا۔ بسیاری از دوستان به دیدنم آمدند، بہت سارے میرے دوست مجھے دیکھنے آئے تھے۔ آنها درباره ایران از من سوال کردند، وہ لوگ مجھ سے ایران کے بارے میں سوال پوچھنے لگے۔ یکی از آنها درباره آب و ہوا و طبیعت ایران پرسید، ان میں سے ایک نے مجھ سے ایران کے آب و ہوا اور ایران کے موسموں کے بارے میں پوچھا۔ من به او گفتم، میں نے اسے کہا، ایران دارای آب و ہوا و طبیعت گوناگونی است، ایران میں بہت ہی مختلف قسم کی آب و ہوا اور بہت ساری قسم کی موسمیں ہیں۔ بعضی از جاهای ایران ہوا سرد است، ایران کے بہت سارے علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں۔ بعضی از جاها ہوا گرم است، اور کچھ علاقوں میں گرم ہوائیں بھی ہوتی ہیں۔ و در بعضی از جاها ہوا معتدل و خنک است، اور بعضی جگہوں پہ ہوا معتدل ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ این کشور دارای جنگل‌ها و دشت‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها، صحراها و کوه‌های زیبا است۔ اس ملک میں یعنی ایران کے ملک میں جنگل، دشت، دریا، چھوٹی دریائیں، بڑی دریائیں، چشمے اور نہریں، صحرا، پہاڑیں بہت ہی خوبصورت قسم کی ہوتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، دوست دیگرم سوال کر، میرے دوسرے دوست نے سوال پوچھا، زیباترین جائی کے در ایران دیدی کجا بود، ایران کی جو سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے وہ کون سی ہے جو تم نے دیکھی تھی۔ گفتم، گفتم یعنی میں نے کہا، یہ میم یہ چیزیں جو اس میں مشکل ہیں، یہ ساری آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ ان چیزوں کے لیے پریشان نہ ہو۔ یہ گفتم ہم نے نہیں سیکھا ہے ابھی، آگے جا کے سیکھیں گے۔ پہلے چیپٹر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، گفتم، گفتم یعنی میں نے کہا، زیبا ترین جائی کے در ایران دیدم، خوبصورت ترین جگہ کی جو میں نے ایران میں دیکھا، کوہ دماوند بود، پہاڑ دماوند تھا۔ دماوند بلند ترین کوہ ایران و یکی از زیبا ترین کوہهای جہان است۔ دماوند ایران کی بہت ہی بڑی پہاڑ اور پورے دنیا میں بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے۔ این کوه 5671 میٹر ارتفاع دارد و بین دو شہر تہران و عامل قرار دارد۔ یہ کوه، اس کی جو ارتفاع ہے وہ یہ نمبرنگ میں بتائی گئی ہے جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، آپ لوگ خود اسے کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ہے، یہ 6 ہے، یہ 7 ہے، یہ 1 ہے، 5671 یہ اس کی بلندی ہے، اور 2 شہروں کے درمیان میں کوہ، یہ پہاڑ موجود ہے۔ 2 شہر کون سے؟ شہر تہران اور شہر عامل کے بیچ میں یہ قرار ہے پہاڑ۔ مردم از شهرها و کشورهای گوناگون برای گردش و تفریح و دیدن منظرهای زیبای این کوه و اطرافش به آنجا سفر می‌کنند۔ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے شہروں اور ملکوں سے اس جگہ پر گردش اور تفریح کرنے اور اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ در مسیر دماوند کے راستے میں کوہ‌ها، پہاڑیں، دره‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌های زیادی وجود دارد۔ اس کے راستے میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کوہ، پہاڑیں، یہ درے، یہ چشمے اور رودخانے، نہریں، یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ این مسیر به سبب زیبایی و نزدیک بودن به پایتخت، جنگل‌های شمال و دریاچه بزرگ مازندران یکی از شلوغ‌ترین جاده‌های ایران در روزهای تعطیل است۔ یہ راستہ اپنی خوبصورتی
اور دارالحکومت شمال کے جنگلات اور مازندران کے بہت ہی بڑے اور عظیم جھیل سے نزدیکی کی وجہ سے یہ جگہ جو ہے تعطیلات یعنی چھٹیوں کے دوران ایران کی بہت ہی مصروف ترین رستوں یا سڑکوں میں سے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جگہ میں خوبصورت جنگل اور پائیتخت یعنی دارالحکومت کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ جگہ اتنی معروف اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اتنی معروف اور مشہور ہے کہ اس جگہ میں اس وجہ سے جب چھٹیاں ہوتی ہیں، چاہے سردیوں کی چھٹیاں ہوں یا گرمیوں کی چھٹیاں ہوں، اس وجہ سے ان تمام معروف اور مشہور چیزوں کی وجہ سے چھٹیوں میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے اور لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، اور اب ہم پڑھیں گے الفاظ۔ الفاظ میں دیکھیں ساعت یعنی وقت، وقت ہم پڑھیں گے، وقت کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے فارسی میں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ واچ ہے، واچ کو کہتے ہیں ساعت مچی، ساعت مچی۔ اچھا، کلائی کو کہتے ہیں مچ، صحیح ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے ساعت مچی یعنی کلائی والی گھڑی، صحیح ہے۔ اگر نارمل لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو کلائی کی گھڑی یعنی یہ واچ ہے، صحیح ہے، لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر کے رکھ لیں، ساعت مچی یعنی واچ۔ پھر ساعت دیواری، تقریباً ساری گھڑی ہو یا گھڑیال ہو یا واچ ہو اسے ساعت کہتے ہیں، لیکن کس طرح کی گھڑی ہے تو اس کا نام ساعت لے کے پھر اس حساب سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، مچ کی گھڑی ہے تو اسے ساعت مچی کہتے ہیں، یہ دیوار کی گھڑی ہے تو اسے ساعت دیواری کہتے ہیں، صحیح، یعنی دیوار پہ ٹانگنے والی گھڑی۔ اب یہاں پہ عقربے، عقربے کہتے ہیں گھڑی کی سوئیوں کو، صحیح ہے۔ پھر یہاں دیکھیں ثانیے، ثانیے کہتے ہیں سیکنڈز کو، دقیقے، دقیقے کہا جاتا ہے منٹ کو، پھر ہے ساعت، ساعت یعنی گھنٹہ، صحیح ہے۔ ثانیے، دقیقے، ساعت، سیکنڈز، منٹ، گھنٹہ۔ باتری، باتری یعنی بیٹری، کیونکہ فارسی زبان میں ٹے نہیں ہے تو تے کو استعمال کیا جاتا ہے، باتری۔ پھر ہے بند ساعت، بند ساعت، یہ دیکھیں یہ گھڑی کی جو پٹی ہے، جو کلائی کی گھڑی ہوتی ہے اس کی جو پٹی ہوتی ہے اسے شاید اردو میں شاید پٹی کہتے ہیں، تو اسے بند کہا جاتا ہے، صحیح ہے، پٹی کہہ لیں یا لاک کہہ دیں، اسے بند ساعت کہتے ہیں۔ سالم، سالم یعنی صحیح۔ خراب، خراب یعنی خراب، جو ٹوٹی پھوٹی ہو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو جو گھڑی جس کی سیلیں صحیح چلتی ہوں، جو گھڑی یا گھڑیال جو صحیح چلتا ہے اسے سالم کہتے ہیں، اور جس کی سیلیں خراب ہوں اور ٹائم رک جائے تو اسے خراب کہتے ہیں، صحیح ہے، اس معنی میں بھی یہ آتے ہیں۔ اور سالم اسے بھی کہتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، اور خراب اسے کہتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی گھڑی ہو۔ پھر یہاں دیکھیں تعمیر می کنت، تعمیر می کنت یعنی بنا رہا ہے، صحیح ہے، درست می کنت یا تعمیر می کنت کہہ سکتے ہیں یا درست می کنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سات ساز، سات ساز یعنی گھڑی بنانے والا۔ سات سازی، سات سازی یعنی گھڑی بنانے والے کی دکان۔ سات فروش، سات فروش یعنی گھڑی بیچنے والا۔ سات فروشی یعنی گھڑی بیچنے والے کی دکان۔ اب دیکھیں رواں پڑھتے ہیں، سات مچی، سات دیواری، عقربے، ثانیے، دقیقے، ساعت، باتری، بند ساعت، سالم، خراب، تعمیر می کنت، درست می کنت، سات ساز، سات سازی، سات فروش، سات فروشی۔ تو ویڈیو کو زیادہ طولانی نہیں کرتے ہیں، کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگ صرف ایک کمنٹ کریں اور پوچھیں، میں آپ لوگوں کے ہر کمنٹ کا صحیح سے جواب دوں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں، ایک ویڈیو دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کورس کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ روز اول کی ویڈیو سے لے کے آپ لوگ ہر کلاس اٹینڈ کریں، ہر ویڈیو دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ لوگ اپنے نوٹس ضرور بنائیں، نوٹس بنائیں، اور جو جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ چیزیں یاد کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں انہیں دہرائیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے مکمل جس طرح سے میں کورس کرا رہی ہوں اس طرح سے ہر کلاس کو آپ لوگوں نے اٹینڈ کی اور جو جو چیزیں میں بتا رہی ہوں آپ لوگ کر رہے ہیں،
تو پھر بالکل آپ لوگ فارسی میری یہ جو کورس ہے اس کورس میں سے آپ لوگ فل اور بہت اچھے طریقے سے فارسی بول سکتے ہیں۔ تو اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور کچھ حاصل ہوا ہے اور مزید سیکھنے کی چاہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اللہ حافظ۔